السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آپ سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں نہ الجبرا ہو، نہ کیمرہ ہو، نہ سرجری ہو اور نہ ہی ہاسپٹلز کا ماڈرن سسٹم۔ ایسی دنیا جہاں لوگ ستاروں کے اثر کو سمجھنے کی کوشش میں گم ہو جائیں لیکن انہیں ان کا اصل راز نہ سمجھ آئے۔ آج ہم جس دنیا کو ماڈرن اور ایڈوانس سمجھتے ہیں وہ ان مسلم سائنٹسٹ کی دین ہے جو اپنے وقت کے ایک ایسے ستارے تھے جو نہ صرف علم کے آسمان پر روشن رہے بلکہ ہر سویلائزیشن کو روشن کر گئے، لیکن آج ہم ان کا نام لینا بھی بھول گئے ہیں۔ یہ گولڈن ایرا اسلامک ہسٹری کا وہ حصہ ہے جو لوگوں کے ذہن سے مٹ گیا ہے۔ گولڈن ایرا کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے باقی حصے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یورپ میں ڈارک ایجز کا زمانہ تھا جہاں علم کو گناہ سمجھا جاتا تھا اور ہر نئی سوچ کو کفر کہہ کر دبا دیا جاتا تھا، لیکن اس وقت اسلامک سویلائزیشن کا ایک ایسا دور تھا جو پورے جہاں کے لیے روشنی کا چراغ بنا۔ بغداد کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک خوبصورت شہر کا تصور آتا ہوگا، لیکن اس وقت کا بغداد صرف خوبصورتی کا مرکز نہیں تھا بلکہ یہ علم کا شہر تھا۔ یہاں ہارون الرشید اور اس کے بعد کے خلفاء نے بیت الحکمہ بھی قائم کیا تھا۔ یہ ہاؤس آف وزڈم دنیا بھر کے اسکالر کا گھر بن گیا تھا۔ گریک فلسفی، پرشین سائنس اور انڈین میتھمیٹکس کو یہاں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور آگے بڑھایا گیا۔ اس دور کے سائنٹسٹ نے صرف کتابیں لکھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی تھیوریز کو پریکٹیکل فیلڈ میں لے جا کر نئے دور کی بنیاد رکھی۔ جابر ابن حیان، جنہوں نے ماڈرن کیمسٹری کی دنیا میں قدم رکھا، ان کا نام آج بھی سائنس کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آج آپ جو پرفیومز، الکوہلز اور میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ جابر کی کیمسٹری کی دین ہے۔ انہوں نے ڈسٹیلیشن کا طریقہ دریافت کیا جو آج بھی انڈسٹریز کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کی ڈسکوری بھی انہی کا کام تھا جو ہر سائنٹیفک اور انڈسٹریل فیلڈ میں استعمال ہوتے ہیں۔ الخوارزمی، جنہوں نے میتھمیٹکس کی دنیا کو ایک نیا انداز میں سمجھنے کا طریقہ دیا۔ الجبرا، جو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک مشکل سبجیکٹ لگتا تھا، اصل میں الخوارزمی کی انوینشن تھی۔ ان کا کتاب کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ ماڈرن میتھمیٹکس کی بنیاد رکھتا ہے۔ زیرو کا کانسیپٹ جو ہر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہے، انہی کی دین ہے۔ میڈیسن کی دنیا میں اگر کسی سائنٹسٹ کا نام سب سے بڑا ہے تو وہ ابن سینا ہے۔ ابن سینا نے القانون فی الطب لکھی جو یورپ میں 600 سال تک میڈیکل سائنس کی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک رہی۔ انہوں نے ڈیزیزز کو سمجھنے اور ان کا علاج ڈھونڈنے کے نئے طریقے دریافت کرے۔ آپ کو معلوم ہے مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ جو آج کی ایڈوانس فیلڈ بن چکی ہے، ابن سینا کی تھیوریز پر مبنی ہے۔ لیکن صرف میڈیسن ہی نہیں، سرجری میں بھی مسلمان سائنٹسٹ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ الزہراوی، جنہیں ماڈرن سرجری کا باپ کہا جاتا ہے، انہوں نے سرجری کے لیے 200 سے زیادہ ٹولز ڈیولپ کیے۔ فورسپس، سیزرز اور سرجیکل نیڈل انہی کی انوینشنز ہیں۔ التصریح، جو کہ انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے، سرجری کے ہر ایڈوانس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک رہنما بنا۔ ایسٹرونومی میں بھی مسلم سائنٹسٹ کے کام کسی سے کم نہیں تھے۔ ابن الحسن، جنہوں نے آپٹکس اور لائٹ کو اسٹڈی کیا، ان کا کام کیمرہ کی انوینشن کی بنیاد بنا۔ البیرونی نے ارتھ کے ڈائمیٹر کیلکولیٹ کیے جو ماڈرن کیلکولیشنز کے مطابق بالکل ٹھیک تھے۔ الطوسی نے پلانیٹری موشن کے ماڈلز ڈیولپ کیے جو بعد میں ایک ریاضیدان نکولس کوپرنیکس نے اپنی تھیوریز کے لیے اڈاپٹ کیے۔ انجینئرنگ کی فیلڈ کا اگر ذکر کیا جائے، وہاں پر الجزاری کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ الجزاری نے آٹومیٹڈ مشینز اور واٹر کلاکس بنائے جو ماڈرن روبوٹکس کے لیے ایک نئی فاؤنڈیشن بن گئے۔ بنو موسیٰ برادرز نے میکینیکل ڈیوائسز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جو ہر میکینیکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک مثال ہیں۔ لیکن یہ گولڈن ایرا آخر کہاں گیا؟ جب تک مسلم سویلائزیشن نے علم اور ریسرچ کو اپنی پہچان بنائے رکھا، تب تک وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے علم کے سیکنڈری بنا دیا، آپس کے اختلافات میں الجھ گئے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، ان کا وہ روشن دور ختم ہو گیا۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے سبق لیں اور پھر سے اپنے کھوئے مقام کو حاصل کر لیں، مگر اس کے لیے ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سیکھنا ہوگا۔ وہ شیطانی سوشل میڈیا ایپس جنہیں ہم بیہودہ کنٹینٹ اور فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں علم اور انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کرنا چھوڑ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی انرجیز کو علمی ترقی اور انسانیت کے فائدے کے لیے نہیں لگائیں گے، تب تک ہم پھر سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہمارے اسلاف کا تھا۔ آج کا سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری کو کیوں بھول گئے،
بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ان مسلم سائنٹسٹ کا کام آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اگر ہم ان کا کام دوبارہ سمجھیں اور ان کے راستے پر چلیں تو شاید ہم پھر سے ایک نئے گولڈن ایرا کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔